اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ فرعون کی لاش اور قرآن مجید کا بیان، تفسیری آراء کا ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ، سوال و جواب کے اسلوب میں حصہ دوم۔ نقطۂ نظر کا یہ کالم مختلف اصحاب فکر کی نگارشات کے لیے مختص ہے۔ اس میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تحقیق و تالیف ڈاکٹر محمد عامر گزدر۔ سوال: قرآن کی عربیت کی روح سے اس آیت کے الفاظ اور جملے کی تالیف کے مطابق آپ کے نزدیک اس کا درست ترجمہ و مفہوم کیا ہے؟ جواب: جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ زیر بحث قرآنی بیان سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 92 میں وارد ہوا ہے۔ نزول قرآن سے کم و بیش 2000 سال پہلے عہد موسیٰ میں فرعون کی توبہ کو رد کرتے ہوئے عین اس کے غرقاب ہونے کے موقع پر خود اللہ تعالیٰ نے اس سے مخاطب ہو کر جو کلام فرمایا تھا، اس واقعہ کو قرآن مجید میں اس طرح نقل فرمایا ہے کہ اب ہم تو صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے موجود لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ یہ راقم و سطور کے نزدیک اس آیت کا درست ترجمہ ہے، جس کی توضیح ذیل میں چند نکات کی صورت میں بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، آیت میں پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ اب تو ہم تیری لاش ہی کو بچائیں گے، یعنی اب تو موت سے نہیں بچ سکتا، لیکن تیرے باقی سارے لشکر کی طرح تیرے جسم کو ہم سمندر میں غرق نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کو غرقاب ہونے سے بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے۔ یہاں اس بات پر توجہ رہے کہ قرآن نے ایسا کوئی فعل استعمال نہیں کیا جس سے فرعون کی لاش کو باقی اور محفوظ رکھنے یا گلنے سڑنے سے بچانے کا کوئی مفہوم نکالا جا سکتا ہو۔ یہاں جسم کو صرف سمندر میں ڈوبنے سے بچانے کا لفظ آیا ہے۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ آیت کے الفاظ میں قرآن نے اس میں ظرف مکان یعنی خلفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کی اضافت ضمیر مخاطب کی طرف ہوئی ہے، اور یہ وراء یعنی پیچھے کے مفہوم میں آتا اور مکانی ظرفیت ہی کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے، جیسے کہ علماء لغت و نحو کہتے ہیں، اور آگے مفسرین کے اقوال سے بھی اس کی تائید بیان ہوگی۔ کسی بھی ضمیر کی طرف اضافت کے ساتھ یہ لفظ قرآن میں جہاں کہیں بھی وارد ہوا ہے، اسی طرح وراء یعنی پیچھے ہی کے معنی میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ عربیت کی روح سے اس کا درست مفہوم یہی ہے کہ تاکہ تو اپنے پیچھے موجود لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ یہاں اس لفظ سے ظرف زمان کا مفہوم اخذ کر کے بعد کی نسلوں اور زمانوں کا مفہوم اخذ کرنا عربیت کی روح سے قطعاً درست نہیں ہے۔ لہٰذا مترجمین کا یہ ترجمہ درست نہیں ہے کہ تاکہ تو اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے، اس لیے کہ ایک تو قرآن نے یہاں جسم کو آئندہ کے لیے خراب ہونے سے محفوظ اور باقی رکھنے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہاں اس میں ظرف زمان استعمال نہیں ہوا ہے، چنانچہ ظرف مکان کا ترجمہ ظرف زمان کے طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ترجمہ اس وقت درست ہو سکتا تھا جب قرآن اس آیت میں فرعون کے جسم کو سمندر سے نکالنے کے لیے ننجیکا ببدنکا کے ساتھ ونبکی ہی یا کوئی دوسرا مترادف فعل اور اسلوب لاتا جو جسم کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھنے اور مستقبل میں باقی رکھنے کے معنی میں صریح ہوتا، اور مزید یہ اس میں ظرف مکان خلفہ کا بجائے یہاں اس طرح کی کوئی تعبیر ہوتی کہ لِتَكُونُوا لِمَنْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِكَ آیا، جیسا کہ سورہ صف کی آیت 6 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جبکہ بالبداہت واضح ہے کہ قرآن نے ایسی کوئی تعبیر اختیار نہیں کی۔ نمبر 3، تیسرے یہ کہ آیت کے آخری قطعے یعنی لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ تو اپنے پیچھے موجود لوگوں کے لیے نشانی بنے کا یہی مفہوم سلف و خلف کے بہت سے اہل تفسیر نے پوری صراحت سے مکانی ظرفیت ہی کی رعایت سے بیان کیا ہے، جن میں سے بعض کو ہم قارئین کے لیے ذیل میں پیش کیے دیتے ہیں۔ امام زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں لکھا ہے تاکہ تو اپنے پیچھے موجود لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ امام بیضاوی اپنی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل میں لکھتے ہیں تاکہ تو اپنے پیچھے موجود لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ امام ابو البرکات
تفسیر نصفی میں وضاحت کرتے ہیں تاکہ تو اپنے پیچھے موجود لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ مفسر ابو حیان ادلسی نے البحر المحیط فی التفسیر میں لکھا ہے تاکہ تو اپنے پیچھے موجود لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ مفسر ابو سعود العمادی تفسیر ابی سعود میں لکھتے ہیں تاکہ تو اپنے پیچھے موجود لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ سید قطب الشاربی نے اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں بیان کیا ہے کہ تاکہ تیرے پیچھے جو اتنی بڑی تعداد میں تیری قوم ہے وہ بھی تیرے اس انجام کے بارے میں اچھی طرح جان لے۔ علامہ طاہر بن عاشور اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں لکھتے ہیں یعنی اپنے پیچھے موجود لوگوں کے لیے نشانی۔ قرآن کی زبان کے ایک جید عالم اور علوم قرآن کے ایک بڑے ماہر عراقی پروفیسر ڈاکٹر فاضل صالح السامرائی نے بھی زیر بحث آیت کی یہی توضیح اپنی ایک گفتگو میں نہایت عمدگی سے بیان کی ہے۔ نمبر 4، چوتھے یہ کہ بر صغیر پاک و ہند کے اہل تفسیر میں سے راکم السطور کے استقصاء کے مطابق مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی، مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع عثمانی نے بھی اپنے تراجم و تفاسیر میں قرآن کی عربیت کے عین مطابق آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ غور کیجئے کہ مذکورہ بالا سب علماء قرآن نے اس آیت کے الفاظ کی توضیح میں خلفہ کے لفظ کا بعد کے لفظ سے مفہوم بیان نہیں کیا کہ جس سے قاری کو قرآن کا مدعا سمجھنے میں کوئی غلطی لگے، بلکہ ظرف مکان ہی کی رعایت سے عربی میں جو مترادف لفظ بن سکتا تھا وہی اختیار کیا ہے، یعنی ورا، جو کہ عین قرآن کی عربیت کے مطابق ہے۔ سوال: آیت میں اس قطعے کا ترجمہ تو واضح ہو گیا ہے، لیکن اس بات کا پورا مفہوم و مدعا کیا ہے کہ تاکہ تو اپنے پیچھے موجود لوگوں کے لیے نشانی بنے؟ جواب: مطلب یہ ہے کہ یہ فرعون جو اپنی قوم میں نہ صرف یہ کہ ایک عظیم اور باجبروت بادشاہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ خود اپنے بارے میں الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس کے متبعین بھی اس کے بارے میں یہی اعتقاد رکھتے تھے۔ یہ اپنے درباریوں سے کہتا تھا، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں۔ اسی طرح اس نے سیدنا موسیٰ سے بھی کہا تھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا۔ چنانچہ اس کی اپنی قوم کے اصاغر و اکابر، وزراء و کاہن اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ سیدنا موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں جاہ و جلال کے ساتھ اپنے پورے لشکر سمیت جانے والا ان کا ایسا زبردست دیوتا اس انجام کو پہنچ کر اس طرح رسوائی سے ہلاک ہو جائے گا۔ بالبداہت واضح ہے کہ فرعون کی یہ پوری قوم پیچھے اس کی اور پورے لشکر کی واپسی کی منتظر ہوگی۔ ان کے باطل تصورات کی بنا پر یہ ہو سکتا تھا کہ یہ اپنے اس دیوتا کی موت کے بارے میں تعویلیں گھڑیں اور باتیں بنائیں کہ فرعون ہلاک نہیں ہو سکتا، وہ ضرور واپس آئے گا، وہ مغلوب ہو سکتا ہے، نہ اپنے مشن میں ناکام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو غرق ہونے سے بچا لیا اور سمندر سے باہر نکال کر اسی قوم کو اس کے باطل معبود کی ہلاکت اور عبرتناک انجام کا اس طرح مشاہدہ کرا دیا کہ سمندر کے کنارے پر پورے لشکر میں سے صرف فرعون کی مردہ لاش نکال کر ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دی تاکہ ان کو فرعون کے بارے میں اپنے تصورات کے باطل ہونے کا عینی ثبوت مل جائے، اور اللہ کے عذاب کی اس کھلی نشانی سے یہ عبرت حاصل کریں اور اس بات کا اعتراف کریں کہ ان کا معبود باطل تھا اور حقیقی معبود اللہ ہی ہے اور وہی غالب ہے، اور یہ کہ خدا کی دعوت اور اس کے وعدے سچے تھے، اور یہ کہ اس کے رسول سے دشمنی کا انجام بالآخر کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ بغیر کسی تعویل کے یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ ایک عام انسان ہونے کے سوا فرعون کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ اس طرح رسوائی کے ساتھ ان کا یہ باطل معبود اپنے انجام کو پہنچا اور اس کے متابعین کا اس کے بارے میں باطل تصور بھی بالکل پاش پاش ہو گیا۔ زیر بحث آیت کی کم و بیش یہی توضیح علامہ ابن عاشور نے بھی اپنی تفسیر میں نہایت عمدہ طریقے سے بیان کی ہے۔ علاوہ ازیں امام رازی اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں زیر نظر آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ فرعون کے پیچھے اس کی قوم نے جو اس کے بارے میں الوہیت کا اعتقاد رکھتی تھی اس کے غرقاب ہونے کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے نہیں کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ خبر سن کر اس کی ہلاکت کی تکذیب کی اور یہی خیال کیا کہ اس جیسے دیوتا پر موت واقع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے اس کی لاش کو صحیح اور سالم صورت میں سمندر سے باہر نکال دیا تاکہ یہ قوم اس کی ہلاکت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے یقین حاصل کر لے۔ امام رازی نے
فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر نکالنے میں خدا کی نشانی کا ایک پہلو یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پورے لشکر اس کو سمندر میں غرق کر دیا تو اس کی گہرائیوں سے سوائے فرعون کی لاش کے کسی کو باہر لا کر نہیں ڈالا۔ بالخصوص فرعون کی لاش کے ساتھ اس عجیب معاملے کا ظہور بھی خدا کی کمال قدرت اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی کی ایک کھلی نشانی اور دلیل تھی۔ علاوہ ازیں شیخ محمد بن صالح المنجد اس آیت کی وضاحت میں لکھتے ہیں، بلا شبہ ایسے سرکش بادشاہ کی اس طرح رسوا کن ہلاکت خدا کی ان بڑی نشانیوں میں سے ہے جن سے اناد، ظلم اور حق کے سامنے سرکشی کا انجام بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ وہ ایسی نشانی لوگوں کو دکھا کر اسے ثابت کر دے کہ ان کے لیے شک اور تکذیب کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کی مردہ لاش سمندر کے کنارے پر نکل آئی، جس کا مشاہدہ اس کی قوم اور اس کے پوجنے والوں نے خود کیا، تاکہ فرعون کا ایسا انجام ان سب کے لیے اچھی طرح عبرت و نصیحت کا ذریعہ بن جائے۔ مزید برآں شیخ منجد کہتے ہیں کہ آیت میں اس امر کی کوئی دلالت موجود نہیں ہے کہ فرعون کا جسم قیامت تک محفوظ رہے گا، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے۔ یہ قرآن کے منہ میں ایسی بات ڈالنے کے مترادف ہے جو اس نے نہیں کہی۔ اگر فرعون کے جسم کو باقی رکھنا خدا کو مقصود ہوتا تاکہ اس کی مردہ لاش بعد کے زمانوں میں بھی تمام انسانوں کے لیے نشان عبرت بنی رہے، تو اس صورت میں اس کی لاش دنیا میں سب کے لیے معروف اور ایک ظاہری نشانی کے طور پر بعد کے تمام لوگوں پر جو اس کی ہلاکت کا قصہ بعد میں سنتے رہے پوری طرح واضح اور متعین رہتی، تاکہ خدا کی یہ نشانی سب کے لیے ظاہر اور عبرت کا سامان بنی رہے اور خدا کے وعدوں کی سچائی کی دلیل ہو۔ اگر خدا کا مقصود یہ ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عہد موسیٰ ہی سے فرعون کی یہ لاش دنیا کی نظروں سے بالکل اوجھل کیوں رہی ہے کہ تاریخ میں اس کا کہیں کوئی نام و نشان ملتا ہے، نہ صدیوں تک اس کا کہیں کوئی ذکر۔ یہ جن اہل آثار نے فرعون کی لاش کے دریافت ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ تو ماضی قریب کی بات ہے۔ سوال: لفظ خلفہ عربی زبان میں جس طرح مکانی ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح بعد میں آنے والے لوگوں اور بعد کی نسلوں کے لیے بھی یہ اسم مستعمل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ارشاد ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ لہٰذا زیر بحث آیت میں لفظ خلفہ کے یہ معنی کیوں مراد نہیں لیے جا سکتے؟ جواب: عربیت کی روح سے یہ بات بالکل درست ہے کہ لفظ خلف اور اسی طرح خلف بھی جو سلف کے ساتھ عام استعمال ہوتا ہے، ایک نسل کے بعد آنے والی نسل اور لوگوں کے لیے یہ لفظ ان دونوں شکلوں میں عربی میں مستعمل ہے۔ چنانچہ ابن منظور کہتے ہیں، والخلف القرآن یاتی بعد القرن، بعد کی یہ نسل اگر نیک و صالح ہو ان کے لیے خلف اور اشرار ہوں تو خلف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس لفظ کی صرف یہ دوسری شکل ہی وارد ہوئی ہے۔ ان دونوں لفظوں کے بارے میں عربیت کی روح سے یہ حقیقت بھی جاننا چاہیے کہ ایک تو یہ لفظ معرب و منصرف آتے ہیں، دوسرے یہ کہ اس صورت میں ان کا مصداق کسی قوم کے بعد کی نسل کے لوگ ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ سوال میں مذکور آیت میں واضح ہے۔ تیسرے یہ کہ اس لفظ کی ان دونوں شکلوں میں مکانی ظرفیت کا معنی عربی زبان میں قطعاً مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اب جہاں تک زیر بحث آیت کا تعلق ہے، اس میں مدرجہ بالا سوال کے تناظر میں تجزیل کئی پہلو محل غور و تدبر ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت میں خلف یا خلفہ میں سے کوئی معرب و منصرف لفظ استعمال نہیں ہوا کہ یہاں القرن یاتی بعد القرن کا معنی مراد لیا جا سکے۔ دوسرے یہ کہ زیر نظر آیت میں وارد لفظ خلفہ ہے نہ کہ خلف۔ اس لفظ کا معنی عربیت میں ایک نسل کے بعد آنے والی نسل قطعاً مراد نہیں لیا جا سکتا، بلکہ یہ صرف مکانی ظرفیت ہی کے معنی میں آتا ہے۔ اس کلمے کے بارے میں لسان العرب میں ابن سیدہ سے منقول ہے، یہ کلمہ جب ظرف کے معنی میں ہوگا تو بہرحال اپنی نسبی حالت ہی پر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ابن سیدہ نے سورہ البقرہ میں آیت الکرسی کی ایک آیت یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز سے واقف ہے، کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ ائمہ لغت کے علاوہ علماء نحو بھی اس مبنی علی النصب اسم کو صرف ظرف مکان ہی کے لیے مستعمل مانتے ہیں۔ علاوہ ازیں زیر نظر آیت کی طرح اضافت کی ترکیب میں لفظ خلفہ پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آیا ہے مکانی ظرفیت ہی کے معنی میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ حامیم سجدہ میں ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ
ولا من خلفہ، اس میں نہ باطل اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ مزید برآں اس لفظ سے پہلے اگر حرف جر من آ جائے تو وہ اس کلمے کے اعراب پر تو اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی اس کے مکانی ظرفیت کے معنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، جیسے کہ قرآن مجید میں ابلیس کا ایک قول نقل ہوا ہے، ثم لآتیناہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ضرور ان پر تاخت کروں گا۔ اس آیت میں بھی دیکھ لیجئے کہ ما قبل کے حرف جر کی بنا پر معرب ہو جانے کے باوجود یہ لفظ مکانی ظرفیت کے معنی کے سوا کسی دوسرے مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا۔ تیسرے یہ کہ زیر بحث آیت میں فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے نشانی قرار دیا ہے، ان لوگوں کے مصداق کو بیان کرنے کے لیے آیت کے الفاظ لتکون لمن خلفک آیا میں اس میں موصول من پہلے ہی مذکور ہے اور اس کے فوری بعد خلفک کی ترکیب ہے جو ان لوگوں کی مکانی ظرفیت واضح کر رہی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بنائی ہے۔ چنانچہ اس سے صاف واضح ہے کہ یہ خلفہ کا لفظ یہاں بعد کی نسلوں کے معنی میں بالکل بھی نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ ایک تو اس میں موصول من کے وارد ہو جانے کے بعد چونکہ نشانی پانے والوں کا مصداق واضح ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے متصل بعد کوئی دوسرا مصداق بھی قرآن کی زبان میں اس طرح قطعاً بیان نہیں ہو سکتا۔ جملے کی تالیف اس چیز کو کسی طرح قبول نہیں کرتی، چنانچہ اس آیت میں لفظ خلفہ کا معنی بعد کی نسلیں لینا بالبداہت واضح ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ یہ معنی تو اس صورت میں لیے جا سکتے تھے جب آیت کے الفاظ بالفرض اس طرح ہوتے لتکون لخلفک آیا۔ دوسرے یہ کہ بعد کی نسلوں کے معنی اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتے کہ یہاں خلفہ کا لفظ معرب و منصرف اور بغیر اضافت کے وارد نہیں ہوا ہے کہ جس کے معنی بعد کی نسلوں کے لیے جا سکتے ہوں، بلکہ یہاں لفظ اسی شکل اور ترکیب میں وارد ہوا ہے جو مکانی ظرفیت ہی کے معنی کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا ائمہ لغت اور نحو کی رائے اور قرآن مجید کے شواہد کی روشنی میں اس کے معنی صرف مکانی ظرفیت ہی کے لیے جا سکتے ہیں، یعنی تیرے پیچھے جو تیری قوم موجود ہے تو اس کے لیے نشان عبرت بنے۔ چوتھے یہ کہ خلف کا اسم معرب قرآن مجید میں دو مقامات پر ایک ہی تعبیر کے ساتھ فعل خلفہ کا فاعل بن کر اس طرح وارد ہوا ہے فخلف من بعدہم خلف، جبکہ زیر بحث آیت میں لفظ خلف نہیں بلکہ مبنی علی النصب کلمہ خلف آیا ہے، اور وہ بھی ضمیر خطاب کی طرف اضافت کے ساتھ، اور یہ لفظ نہ بعد میں آنے والوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہ آیت میں اس سے قبل کوئی ایسا فعل وارد ہوا ہے جس کا یہ کلمہ کسی طرح فاعل بن سکتا ہو۔ چنانچہ جاننا چاہیے کہ سوال میں مذکور آیت کے لفظ خلف سے زیر بحث آیت کا کلمہ خلفہ کسی اعتبار سے تطابق نہیں رکھتا کہ اس سے اس طرح کا معنی نکالا جا سکے جو ہم مثال کے طور پر سلف و خلف کی تعبیر میں اس کا مفہوم مراد لیتے ہیں۔ آخری نقطہ یہ عرض ہے کہ زیر بحث آیت میں اگر بالفرض اللہ تعالیٰ ایسے کلمات کی صراحت فرما دیتے کہ فرعون کی لاش کو ہم نے بعد کی نسلوں کے لیے نشانی بنایا ہے، تو اس صورت میں ایک دقی اشکال یہ بھی پیدا ہو جاتا کہ فرعون کی ہلاکت کے اس واقعے کے وقت پیچھے اس کو پوجنے والی جو اس کی اپنی قوم موجود تھی، جن کے لیے بلا شبہ اس کی لاش میں عبرت کا سب سے بڑا سامان تھا، اس قوم کو شامل کیے بغیر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرمائیں گے کہ یہ نشانی میں نے بعد کی نسلوں کے لیے رکھی ہے؟ یعنی یہ معنی مراد لینے کی صورت میں خود قوم فرعون کے لیے اس کی لاش کے نشان عبرت ہونے کی صراحت بھی آیت میں کالعدم ہو جاتی ہے، جنہوں نے خود یہ لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، جبکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بعد کی نسلوں نے فرعون کی یہ لاش کبھی دیکھی تھی۔ خود تاریخ میں اس بات کا کہیں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔